دریائے نیل میں جب طغیانیاں آتی تھیں تو اس طغیانی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس زمانے کی روایت تھی تو وہاں کی مخلوق کی قربانی بلی چڑھائی جاتی تھی. ایک آدھ کو جو ہے نا ذبح کر کے اس دریا میں پھینک دیا جائے. تو ان کی ایک سوچ تھی, ان کی ایک روایت تھی. تو اس سے کہتے ہیں کہ دریائے نیل کی جو ہے طغیانی کم ہو جاتی ہے. تو اس طغیانی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی, کیونکہ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں. سیاستدان ہیں, جنرلز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ججز ہیں. میں نے لاہور میں اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ان میں سے 50 لٹکایا نہیں جاتا یہ ملک نہیں سدھرے گا. 50 ججز, 50 سیاستدان, 50 بیوروکریٹس, 50 جنرلز, ان کو سر عام لٹکائیں, یہ ملک خود ہی سدھرے گا. اس کے بغیر اس کی سدھرنے کی کوئی امید نہ رکھیں. یہ چپ چٹنی سے کچھ نہیں ہوگا. ایک قرارداد پیش کی جائے, ایک قرارداد منظور کی جائے. کئی قراردادیں ہم لوگوں نے ان ایوانوں میں اور اس سے لوور ہاؤس اسمبلیوں میں ہم نے پروونشل اسمبلی میں پیش کیے. آپ کے بھی میرے خیال میں ریکارڈ میں دیکھیں, ہزاروں میں نہیں تو لاکھوں میں یہ قراردادیں ہوں گی. کئی بل آپ لوگ پیش کر چکے ہیں. لیکن کچھ ایسے اقدام کریں کہ آنے والی نسلیں, یا وہ جو فرینکنسٹائن کی جو آپ نے لیبارٹریاں یہاں پر بنی ہوئی ہیں, ان کو تو کم سے کم خوف آئے. اور ابھی صرف ہم سب سر پہ ہاتھ رکھ کر یہی گانا گا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہوا اور یہ کب ہوا. کیا ایک ہی اس ملک میں پیدا کردہ مانسٹر تھا, ہے, جس کو فرینکنسٹائن کہا جاتا ہے. جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے مختلف اقسام کے فرینکنسٹائن پیدا کیے گئے, مختلف اقسام کے ازدیا پیدا کیے گئے. وقت ضرورت ان کو استعمال کیا گیا. جب وہ اپنی حد سے تجاوز کر گئے تو پھر کبھی ان کی دم پر پیر رکھ دیا گیا, یا تو کبھی ان کے سر پر جو ہے پیر رکھ دیا گیا. اور کئی ایسے مانسٹر جو ہیں وہ بنا دیے گئے. ان مانسٹروں کے تو سر کچلے گئے ہیں, یا ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے. کئیوں کا میں نے پچھلی مرتبہ کہا کہ کئیوں کا جو مدر بورڈ ہے وہ بھی لے جاتے ہیں. لیکن وہ جو کریچر ہیں جنہوں نے یہ مانسٹر بنائے ہیں, جنہوں نے یہ فرینکنسٹائن بنائے ہیں, ان کے خلاف کوئی آج دن تک کوئی کارروائی ہوئی؟ وہ تجربہ گاہیں جن پہ یہ ازدیاں بنائے دیے جاتے ہیں, ان تجربہ گاہوں کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ ان تجربہ گاہوں کے ڈاکٹر جس نے فرینکنسٹائن بنایا تھا, ڈاکٹر والڈمین, یہاں پہ تو کئی آپ کو والڈمین ملیں گے, ڈاکٹر والڈمین ملیں گے. ہر ادوار میں آپ کو ایک ڈاکٹر والڈمین ملے گا. وہ وردی میں بھی ہوں گے, وہ شیروانی میں بھی ہوں گے, وہ ججوں کی کرسیوں پہ بھی بیٹھے ہوں گے اور ہمارے اور آپ کے دروازوں پر بھی بیٹھے ہوں گے. آج کے یہ حالات کسی کے ذمہ دار کوئی ایک فرد نہیں, صرف ایک ادارہ نہیں, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. پارلیمنٹ اس کا ذمہ دار ہے, جوڈیشری اس کی ذمہ دار ہے, بیوروکریسی اس کی ذمہ دار ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. اگر یہ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیتے, ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچتے, ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے, تو شاید آج ملک اس نیچ پر نہیں پہنچتا. جناب اسپیکر صاحب, آج کے حالات کو دیکھ کر میں یہ تو نہیں کہوں کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے, لیکن ہنسنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے. آج ہمیں ہنسی آتی ہے ان حالات کو دیکھ کر کہ جن حالات کا تذکرہ, جن حالات کی نشاندہی آج سے 50-60 سال پہلے ہم لوگ جب کرتے تھے تو آپ لوگ ہم پہ ہنستے تھے, ہم پہ تہمتیں لگاتے تھے, ہم کو غداروں کے لقبات دیتے تھے. جب ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جناب اسپیکر صاحب, میں نے کہا تھا غداروں کی تعداد گنتے جائیں,
مردم شماری میں جس آج کی اس مردم شماری جو 2023 کی مردم شماری میں جو پاکستان کی آبادی، کئی صوبوں کی آبادی جو ہے کئی 100% بڑھ رہی ہے، آپ کے غداروں کی بھی تعداد ماشاءاللہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے، چشم بددور نظر نہ لگے۔ جو رویہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ دورہ معیار سلوک کا، کیوں؟ یہ صرف عدلیہ نہیں کر رہی، اس پارلیمنٹ نے بھی وہ دورے معیار جو ہے نا اپنایا ہوا ہے۔ 1960s میں نواب نوروز خان اور اس کے دوستوں کو قرآن شریف کا واسطہ دے کر پہاڑوں سے اتارا گیا۔ کسی جج نے، کسی پارلیمنٹیرین نے، کسی پولیٹیشین نے، کسی صدر نے، کسی وزیر اعظم نے ان کو یہ کہہ کر نہیں پکارا گڈ ٹو سی یو یا وش یو گڈ لک، کسی نے نہیں بولا۔ پھانسی تک چڑھایا دیا گیا ان کو جو قرآن شریف کا واسطہ دیا تھا۔ نواب نوروز خان کے بیٹے نے جب اس کو پھانسی پر لے جا رہے تھے تو قرآن شریف اس نے اپنے گلے میں باندھا ہوا تھا، تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس کو اتارو، کہتا نہیں اتاروں گا میں اس کو، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کی گارنٹی دی تھی مجھے، میں جب وہاں پر پہنچوں گا پھر اپنے خدا سے پوچھوں گا کہ جس کتاب اور جس کے نام پر یہ ملک بنایا ہوا ہے، اس ملک کے رکھوالوں نے، اس ملک کے اقتدار کے مالکوں نے آپ کے اس قرآن، آپ کی اس کتاب کی قدر نہیں کی۔ اس سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ گڈ ٹو سی یو۔ کئی ہمارے اکابرین کو جیلوں میں رکھا گیا، یہ علی وزیر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 26 ماہ اس کو جیل میں رکھا گیا، ضمانت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر پی ٹی آئی کی بھی گورنمنٹ تھی، ہماری اپنی بھی گورنمنٹ تھی، بڑی مشکل سے اس کو ضمانت پر، پتہ نہیں کس طرح اس کو ضمانت ہو کے اس کو لایا گیا 26 مہینوں کے بعد۔ کچھ عرصہ تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، کچھ عرصہ تو ہماری حکومت تھی۔ اسی کانسٹیٹیوشن ایونیو پر بلوچستان سے آئے ہوئے مسنگ پرسن، یہاں پہ تو جج صاحب نے کہہ دیا نا، چیف جسٹس نے، کہ خان صاحب کو 1 گھنٹے کے اندر لے آئیں۔ ہمیں کم سے کم 1 مہینے کی تو مہلت دی جاتی کہ وہ بلوچستان سے 5000 کلومیٹر پیدل، خواتین، بچے، بوڑھے پیدل چل کر یہاں پر آئے تھے۔ کیا ان ججز کی آنکھوں پر واقعی وہ کالی پٹی باندھی ہوئی تھی؟ ان کے کانوں میں منہ میں ڈالی ہوئی تھی کہ ان بچوں کی چیخ و پکار ان کو سنائی نہیں دی رہی تھی؟ کسی نے آ کے ان سے یہ پوچھا کہ جائیں 1 مہینے کے بعد آپ کا والد آپ کو مل جائے گا؟ کسی نے ان سے تسلی دے کر یہ کہا؟ اپوزیشن میں ہم گئے ہیں، ہم سب گئے، ان کے کیمپوں میں گئے ہیں۔ جب حکومت میں ہم آتے ہیں ہمیں صرف اپنے ایشوز یاد ہوتے ہیں، ہمیں اپنی حکومت کو کس طرح بچانا ہے، ہمیں صرف یہ یاد آتے ہیں۔ 10 سالوں سے جو لوگ غائب ہیں ان سے صرف یہ کہا جائے کہ جی آپ 10 سال اور انتظار کریں۔ یہی ججز صاحبان، چاہے وہ سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت کے ججز ہوں، چاہے ہائی کورٹ کے ججز ہوں، چاہے لوور کورٹس کے ججز ہوں، کسی نے ان کو جا کے اس بات کی تسلی نہیں دی کہ 1 مہینے کے بعد آ جائیں، آپ کا والد، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی واپس آپ کے مل جائے گا۔ یہ دورہ معیار، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو فسادات ہوئے اس میں خدا نہ خواستہ کسی کو اختیار دیا جاتا کہ جا کے وہاں پر گولیاں چلاتے، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں تو گولیوں سے زیادہ ہمیں چھلنی کیا جا رہا ہے۔ آپ کے جیٹ طیارے ہم پر استعمال ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ لاہور کے شہر میں جو ہے جیٹ طیاروں سے بمباری کی جائے، وہاں پر تو آپ ایئر گن جو ہے نا، ایئر گن جس کو ہوا بھری جاتی ہے، وہ بھی چلاتے ہوئے آپ احتیاط کرتے ہیں کہ جی یہ ساڈا بھائی ہے۔ ہاں وہ آپ کی بھائی ہیں یار، ہمیں تو ستیلا تو سمجھو، ہمیں تو ستیلا بھی نہیں سمجھتے۔ وہاں پہ
ہتھیار جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں.